اور پھر اس نے یہ باتیں لکھی، میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، سوچوں گا نہیں، صرف فیل نہیں کروں گا، میں کہوں گا، وربلائز کروں گا، آئی ول اسپیک آؤٹ. میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اگر وہ میری حفاظت نہیں کر سکتا تو پھر میرا کوئی چارہ نہیں ہے. وہی میری پناہ اور میرا گھر ہے، قلعہ ہے، وہ میرا خدا ہے. خدا تے اوہی جدے تے توکل ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے. میں اس پر ٹرسٹ کرتا ہوں. کیوں؟ اب وہ سب کی بات کرتا ہے، کیونکہ وہ سیاد کے پھندے، مہلک وبا، رات کی ہیبت، دن کو اڑنے والے تیر، وبا جو اندھیرے میں چلتی ہے، اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے، ٹھیس لگنے والے پتھر سے تجھے بچائے گا. باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ان سب سے وہ شخص جو خدا کی حضوری میں رہتا ہے اس کو حفاظت ملتی ہے. داؤد کی خدا نے حفاظت کی. ساؤل نے قاصد بھیجے، سپاہی بھیجے، پکڑ کر لاؤ. سیموئیل کے پاس وہ ٹھہرا ہوا تھا، نبی نبوت کر رہے تھے، پکڑنے والے ان پر بھی روح نازل ہو گیا. حضوری تھی خدا کی. وہ بھول ہی گئے کہ ہم داؤد کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں. آخر کار ساؤل صاحب خود آ گئے اور خدا کی حضوری نے اس کو ننگا کر دیا. برہنہ وہ ہو گیا، بھول ہی گیا کہ یہاں میں داؤد کو پکڑنے کے لیے آیا ہوں. ٹیل می یور گاڈ از ویک گاڈ. تیرا خدا کمزور ہے؟ وہ دے سائے دی گل حالے ہو رہی ہے. قادر مطلق کے سائے میں رہتا ہے، اس کا سایہ ہی تیرے لیے کافی ہے. توکل. جو تو کہتا ہے تیرے لیے خدا وہی ہے. تیرا ٹیچر، استاد، تیرا مینٹر، تیرا روحانی باپ، تیرا استاد، چاہے اسے ہیلر کہتا ہو، چاہے اسے پروٹیکٹ کرنے والا کہتا ہو، تو کیا کہتا ہے؟ تیرا کوئی رشتہ، کیا تو کہہ سکتا ہے میرا خدا، مائی پرسنل گاڈ، جس پر میں توکل کرتا ہوں، میں نے پرماننٹ ریزیڈنس اس میں بنا رکھی ہے، میں اس کی حضوری میں سانس لیتا ہوں. دلیری آ جاتی ہے خدا کی حضوری میں رہنے والوں میں. ایلیا نبی، بڑا دلیر شخص، اخیب بادشاہ، ظالم، کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اس کے حضور جب وہ کھڑا ہوا تو کہنا منو تیری پرواہ نہیں. زندہ خدا کی حیات کی قسم جس کے حضور میں کھڑا ہوں، میں تو اس کی پریزنس میں رہتا ہوں، میں تو اس کی حضوری کا پاس رکھتا ہوں. تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے، ہوگا، فلاں ڈر دے پیا، فلاں ڈر دے پیا، فلاں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، لیکن تیرے نزدیک نہ آئیں گے. آگے مزید بات کلیئر ہو گئی ہے. تو نے، کس نے؟ خود تو نے ڈیسیژن لیا ہے، تو نے حق تعالی کو اپنا مسکن بنا لیا ہے، پرماننٹ ریزیڈنس بنا لیا ہے. تو خدا میں رہتا ہے، وہ تجھ میں ہے. یہ ریلیشن ہے کرسچینٹی میں خدا کے ساتھ. تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی. کرسچنز، اگر کوئی آپ کے خدا میں سے گزر سکتا ہے تو وہ آپ تک پہنچ جائے گا. گیٹنگ می؟ اگر کوئی آپ کے خدا میں سے گزر سکتا ہے تو وہ آپ تک پہنچ جائے گا، گزر سکتا ہے اس میں سے. ایون وی کانٹ تھنک، ہم سوچ نہیں سکتے کہ ایسا ہوگا. آپ کی بائبل یہ کہتی ہے فرشتے کن کے لیے آتے ہیں؟ فرشتے سب کے ساتھ نہیں ہوتے، پروٹیکشن کے. ان کا فنکشن بھی فرق ہے نا. کئی مارنے کے لیے آتے ہیں، کئی سدھیاں کرنے لیے آتے ہیں. ان کے فنکشن مختلف ہوتے ہیں. تو وہ فنکشن جو پروٹیکشن والے فرشتے ہوتے ہیں، ہم کہتے تو ہیں خدا حافظ، سب کا حافظ، وہ اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے بلیورز کا، راست بازوں کا ہوتا ہے. کیا لکھا ہے؟ تو نے حق تعالی کو اپنا مسکن بنا لیا.
تجھ پر کوئی آفت نہ آئے گی, تیرے اتنے نہیں آئے گی کیونکہ تو مسکن بنایا ہے. اور کوئی وبا سرے تو کاٹا مار دیتا ہے, ہر طرح دی وبا جڑی ابلیس والوں آندی, کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک بھی نہ پہنچے گی, اندر آنا تو دور کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا. تیری کتنی راہوں میں؟ کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں. یہاں پر تیری یہ واحد ہے اور فرشتے یہ جمع میں ہے. کیا پروٹوکول ہے بلیورز آپ کے لیے. تم ماڑکو جے بھی بلیور ہو گئے, لیکن تو خدا کے ساتھ رہتا ہو, تیری تھیولوجی کمزور ہو, کانسیپٹ زیادہ کلیئر نہ ہو, لیکن خدا کے ساتھ محبت تیری, اس کے ساتھ ریلیشن ویری کلیئر ہے. لو تجھ اکیلے کے لیے بھی وہ فرشتہ نہیں, فرشتے بھیجے گا. اتنا پروٹوکول وہ تجھے دے گا. ایک لازر تھا, اس کی ڈیتھ ہوئی تو کون, کتنے فرشتے آئے؟ ایک. لکھا ہے فرشتے اسے لینے کے لیے آئے. کمزور سب بلیور, کوئی نہیں اسے جانتا, لیکن راست باز, یہ راست بازوں کی برکات ہے, سب کے لیے یہ نہیں ہے. وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. مینی ٹائم اینجلس یہ آپ کے لیے کرتے ہیں. اینجلس کون ہیں؟ وہ روحیں جو نجات کی میراث پانے والوں کے لیے خدمت کے واسطے بھیجی گئی, جن کو نجات ملے گی. نہ صرف تیری پروٹیکشن, تو شیر ببر, یہ بڑا شیر ہے, چھوٹا نہیں. تو شیر ببر اور اژدہا کو پامال کرے گا. یہ تیری پاور ہوگی. تو جوان شیر, بڑھا شیر بھی تے جوان شیر, تو جوان شیر اور افعی کو روندے گا. جو افعی ہوتا ہے یہ سام کا بچہ ہوتا ہے, اس کا زہر زیادہ مہلک ہوتا ہے. یعنی کسی طرح کی بھی ڈیمن ہو تو سب کو روند لے گا, بشرط یہ کہ تو خدا کے اندر ہو. دیٹس وائی میں کہتا ہوں اگر خدا کی طرف 4 قدم تو ابلیس کی طرف 5 قدم کبھی نہ جائیے گا. دھیان رکھیے گا اس کا. اوور کانفیڈنس نہیں ہونا. چرواہے کا نہیں پتا تو بھیڑیے کے سامنے تو پکڑا جائے گا, اس کی لاٹھی اور عصا کا مکاشفہ نہیں تو پکڑا جائے گا. مزید بات واضح کر دی گئی ہے, چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے. جن کا سارے کا سارا دل خدا کے ساتھ لگا ہے. یہ ایکسپریشن داؤد اکثر استعمال کرتا ہے, میں اپنے پورے دل سے تیری شکر گزاری کروں گا. آدھا دل گلہ کر رہا ہے, آدھا دل شکر گزاری کر رہا ہے, آدھا دل کہیں اور لگا ہے, آدھا دل خدا کے. اینو فیصل میں پیچھے بھیج دو, فیصل تو پیچھے چلا جا, اور تھے پیچھے جا کے نا کند لٹو لا کے بہ جا, جا پلیز چلا جا, چلا جا. نہیں فیصل آپ نہیں, کامران تو چلا جا. اینو جگہ دیو پیچھے, کند نال ٹو لا کے پوے, تو آرام کر. چل ایتھے تو شارون اگے آ جائے, ٹھیک طرح آرام کرنا ہے, ٹھیک ہے. شاید تینوں نیند چ کوئی مکاشفہ مل جائے. لکھا ہے میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. یہ پہچان کچھ کرتی ہے. وہ مجھے پکارے گا, میں اسے جواب دوں گا. میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا. میں سب کے ساتھ ایسا نہیں کرتا. جڑے سٹوڈنٹ دا حال یہ ہوئے کلاس چ بھی سوندا ہے, منادی چ بھی سوندا ہے, پھر وہ کوئی نہ کوئی دھماکہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. میری یہ سمجھ ہے.
میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے کیا کروں گا؟ آسودہ کروں گا، اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ تو جس کا دل خدا کے ساتھ لگا ہے اس کو کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مینی ٹائم آپ سوچتے ہیں جی سارے دے سامنے کہہ دیتا تو تو سارے دے سامنے خدا دے کلام دی بےزتی کرن دے، اس کو میں کیسے لوں؟ آئی کانٹ بیئر دیٹ۔ میں کوئی اپنی گلاں سنان دیا؟ ٹیل می، میں کوئی اپنی باتیں سنا رہا ہوں؟ ورڈ آف گاڈ، جسٹ ایکسپلیننگ دا ورڈ آف گاڈ. How are you taking the word of God? What is your perception for the word of God? I'm sorry for that. آئے زبور 23 سے میں چلیں۔ یہاں پر پروٹیکشن کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ چوتھی آیت میں، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ میں نے زبور 23 کو 10 مرتبہ پڑھا ہے، کیونکہ میں نے کافی سارے حوالوں کا رٹا لگا رکھا ہے، میں نے 10 دن کا چلا پورا کیا ہوا ہے، میں نے الٹا مکاشفہ بھی پڑھا ہوا ہے، میرے پادری صاحب نے میرے لیے دعا کی ہوئی ہے، کیونکہ میں روز رات کو خون مانگ کر اپنے اوپر سوتا ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ Again there is relation and the presence of God. اور پھر لکھا ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، خوف نہیں ہے۔ میں کمفرٹ زون میں ہوں، میں سو سکتا ہوں رات کو۔ I'm very satisfied۔ جو چرواہے کے پاس عصا ہوتا تھا یہ وہ استعمال کرتا تھا درندوں کے لیے، اور جو لاٹھی ہوتی تھی وہ استعمال کرتا تھا بھیڑوں کے لیے۔ جب کوئی درندہ بھیڑوں کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو وہ کیا نکالتا؟ عصا نکالتا۔ لیکن اگر کوئی نادان بھیڑ وہ جاتی درندے کی طرف تو وہ کیا استعمال کرتا؟ یہ ہے آپ کا چرواہا، نہ وہ درندے کو آپ کی طرف آنے دے گا اور نہ آپ کو درندے کی طرف جانے دے گا۔ یہ پروٹیکشن ہے۔ زبور 21 اس کی طرف ہم نہیں جاتے۔ ویری امپورٹنٹ تھنگ فار ٹوڈے، آج کے دن کے لیے، نہمیہ 8واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ تم اداس مت ہو، نہمیہ کہتا ہے اسرائیلیوں کو، کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے۔ وہ ایماندار جو خدا میں شادمان نہیں ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ سنہری الفاظ میں لکھ لیں اس کو، جو خدا کے علاوہ کسی اور چیز میں شادمان ہے، خدا کی حضوری میں اس کا دل نہیں لگتا، انہوں خدا دی حضوری دی لشک پیندی ہے، وہ ایمانداروں کے درمیان سٹے نہیں کر پاتا، اس کی شادمانیاں کچھ اور ہیں، اس کی خوشنودی خدا کی شریعت میں نہیں ہے۔ اپنی ڈیزائرز پلیجرز کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، خدا سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی اور اہمیت رکھتا ہے، وہ محفوظ نہیں ہے۔ شادمان مسیحی وہ ابلیس کے سامنے انڈسپینسیبل ہوتا ہے۔ پنجابی دے چو پکا پیڈا ہوندا ہے، ایموشنلی وہ میچور ہوتا ہے،
میرا یہ خدمت میں جو تھوڑی بہت کی ہے میں نے، یہ تجربہ ہے. اکثر بہت زیادہ دعا کرنے والے مسیحی بھی ابلیس کے ٹیکس کے نیچے آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایموشنلی میچور نہیں ہوتے، خدا میں خوش نہیں رہتے، انہیں خدا کی محبت کا یقین نہیں ہوتا، دوسروں کی محبت کا یقین نہیں ہوتا. بعض اوقات وہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. ایموشنل میچورٹی یہ آپ کو بہت ساری مشکلات سے بچا لیتی ہے. ایجوکیٹ یور سیلف ایموشنلی. کہاں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایموشنلی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. ان ادر ڈے میں بدرو گرفتگی کے 3 درجات کو بتا رہا تھا. یہ ایموشنلی ڈسٹرب لوگ ہی پوزیسڈ ہوتے ہیں. پہلی ڈگری کیا ہے؟ ڈپریشن. پہلے وہ آپ کو ڈپریس کرے گا. دوسری ڈگری کیا ہے؟ اوپریشن. اینڈ تیسری ڈگری کیا ہے؟ پوزیشن. آغاز آپ کی روحانی خوشی کو خراب کرنے سے ہوگا. یور اسپرچل پیس، کانفیڈنس، خدا کے ساتھ ریلیشن، جوائے آف ہز پریزنس، اس کو وہ خراب کرے گا. جب یہ خراب ہو گئی آپ راستے سے ہٹ جاتے ہیں. پھر وہ آپ کو اوپریس کرتا ہے، اچھی طرح دباتا رہتا ہے، بات کو ذہن سے نکلنے ہی نہیں دیتا، سرگوشیاں مسلسل کرتا رہتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں ہے. اور اتنا وہ آپ کے دماغ کو دباتا ہے کہ آخر کار آپ اپنا آپ چھوڑ دیتے ہیں. آپ کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا. میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں. وہ ٹینشن آپ کو اتنا دبا دیتی ہے. اس کے لیے میں ایک ایگزامپل یوز کرتا ہوں. وہ ریسلر ہے گریٹ خلی. اس کا آخری ٹرک کیا ہوتا ہے؟ وہ سر دباتا ہے چنگی طرح ذرا، لیکن وہ بڑے طریقے سے دباتا ہے. وہ کوئی ایسی نفس کو دباتا ہے جس سے جو اگلا حریف ہوتا ہے وہ پیرالائزڈ ہو جاتا ہے. تو آپ کی ریئل بیٹل یہ دماغ میں ہوتی ہے. یہاں پر یہ میدان جنگ ہے. اور زبور 23 میں اس کی بھی پروٹیکشن ہے. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے. یہ کس لیے ملا جاتا تھا؟ تاکہ مکھیاں اندر نہ چلی جائیں. ان مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ تیل بھی ملتا ہے. کلام، روح القدس، انانٹنگ، اس کی پریزنس، اس کے تھاٹس، اس کی طرف سے دلیری، ایمان، روح کی تلوار، یہ چیزیں آپ کو بچاتی ہیں. آپ نے یہ شاید کبھی پروگرام دیکھا یا نہیں. ایک بار میں دیکھ رہا تھا، ایک شخص نے چیلنج کر دیا ایک عامل کو کہ مجھ میں جن حاضر کر کے دکھا. اس عامل نے بڑی کوشش کی، اس میں حاضر نہیں ہوا. اس نے کہا سمندر کنارے چلتے ہیں، وہاں ہوگا. وہاں بھی نہیں ہوا. کہتا ہے آف کیمرہ ہوگا، وہاں بھی نہیں ہوا. وائے؟ انسان کو خدا نے اپنے اوپر کنٹرول بخشا ہوا ہے. اس کی ول پاور تھی، نہیں میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں ہوا اس کے ساتھ. ایموشنلی اسٹرانگ تھا، بچ گیا وہ. جب آپ ایموشنلی بائبل روٹڈ ہوتے ہیں تو آپ محفوظ رہتے ہیں. ایموشنلی بائبل روٹڈ ہوں. اس پروٹیکشن کے حوالہ جات میں کہیں آپ نے بلڈ کا ذکر پڑھا؟ کوئی ایک حوالہ جو اسپرچل پروٹیکشن کا بلڈ کے ساتھ جڑا ہو؟ شاید آپ کی بائبل میں لکھا ہو. آپ مجھے دکھا سکتے ہیں. کہیں آپ کی بائبل میں لکھا ہے؟ میری بائبل میں بھی نہیں لکھا. بلڈ کا تعلق آلویز فارگیونیس آف سن. یہ متس ہیں.
یہ فارمولاز ہیں، یہ روحانی ڈسیپشنز ہیں، اوور اسپرچولیٹی ہے۔ بھائی تجھے یہ مکاشفہ ملا نہیں کہ مجھے گناہوں کی معافی کی ضرورت ہے، اگلے تے تو چھال مار چھڑی۔ پہلے اپنے گناہوں کی معافی تو حاصل کر، اپنا ریلیشن تو اس کے ساتھ درست کر، اس کا تو پک کر لے پہلے۔ معافی ملی نہیں ملی، خدا کے ساتھ تعلق ہے نہیں، خون منگی جا پاویں، پوری بالٹی ڈلوا لے اپنے تے۔ کسی دن روزہ رکھ کے بیٹھ کہ خداون پوری بالٹی میرے لیے ڈیڈیکیٹ کر، کوئی ایسا حصہ نہ رہ جاوے جڑا خون تو تر نہ ہویا ہو، ہر ایک کونا کار دا باتھ روم چ ہی مانگنا ہے۔ یہ ایکسٹریمز ہیں بھائی، جب تک خدا کے ساتھ ریلیشن نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ جتنا مرضی ورد کر، یہ تیرے اندر نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی پروٹیکشن تیرے ساتھ نہیں ہے، کوئی پروٹیکشن کا وعدہ تیرے لیے نہیں ہے اگر تیرا دل اس کی حضوری میں نہیں لگتا۔ اب ابلیس کی ڈیوائسز صرف ڈرانا، پوزیسڈ کر لینا نہیں ہے، اور بھی بہت ساری ہیں جو نظر نہیں آتی، وہ ان کا بھی شکار بناتا ہے آپ کو اگر آپ مسیح میں نہیں۔ کیا لکھا ہے؟ ابلیس کو موقع، تو اب تعاون خود اس کے ساتھ کرتے ہیں، موقع خود دیتے ہیں۔ کوئی ڈارک ایریا آپ کی لائف میں رہ جاتا ہے اور وہ کئی سالوں سے تڑ تو ہی وڈے پہلوان انہوں نے ٹان لیا، تو دھیان نال گیت گایا کرو، رکھیا شیطان ساڈے پیراں تھلے۔ ایک گیت دھیان نال گایا، جاتی جولیت تو نے زندہ خدا کو للکارا ہے۔ اتھے سامنے ویکھتے صحیح ہے کون ہے، اتھے داؤد ہے، تے ذرا او دی ڈیووشنل لائف تے پڑھ، تینوں داؤد دا زبور دا مکاشفہ 23 دا نہیں تینوں ملیا، تے گیت تو بڑا اچھل اچھل کے گاتا ہے۔ وہ فن کرتی ہیں، مذاق کرتی ہیں، اڑاتی ہیں مذاق۔ تو جو ریئل کرسچن ہوتا ہے وہ رام نال ہی بیٹھا رہے، ابلیس کو پتا ہوتا ہے اے دے نزدیک نہیں جانا۔ بی کیئرفل اباؤٹ اٹ۔ آپ کا روحانی معیار حالت کیا ہے، یہ دھیان زیادہ رکھا کرو۔ ڈیمن پوزیس کے لیے الٹیمیٹ سولوشن از اے کرسچن سولوشن، اسے اچھا مسیحی بنانے کی طرف دھیان زیادہ رکھیں۔ بی اے گڈ کرسچن، کوئی خانہ خالی نہ چھوڑ جہاں اس کو موقع ملے۔ آئی کین انٹرپریٹ دیٹ ورس لائک دیٹ۔ ابلیس کو موقع نہ دو، ان ادر ورڈز گناہ کو موقع نہ دو۔ بتائیں کیوں شیطان گناہ کروائے بغیر ہیومینٹی کو ڈسٹروئے نہیں کر سکتا تھا؟ وہ آپ کی لائف میں جس دروازے سے انٹر ہوتا ہے وہ گناہ کا دروازہ ہوتا ہے۔ سمسون کو لگا خدا میرے ساتھ ہے، لیکن بال کٹوا بیٹھا۔ ہمیں کئی بار لگتا ہے God is with me, but he is not with you. You are not protected. اور اس لیے خداوند کی شکر گزاری ہو سب باتوں کے لیے، ایون ہماری سیمنری کی سب باتوں کے لیے۔ نئے عہد نامے میں لوکا کی انجیل 10ویں باب کی 18ویں آیت میں یہاں پر بھی خون کا کہیں ذکر نہیں ہے پروٹیکشن کے لیے۔ اس نے ان سے کہا، میں نے شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا
دیکھا یا دیکھ رہا تھا، یہ حقیقی خطرہ موجود ہے۔ دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ کن کو کچلو، سانپوں اور بچھووں کو کچلو، ان میں زہر ہے، ان کے پاس اتھارٹی ہے، یہ ریئل ہے، اور دشمن کی ساری قدرت پر 99% نہیں 100% ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو کسی چیز سے ضرر ہے کہ نہیں وعدہ؟ یہ شاگردوں کے لیے ہے، یہ شاگردوں کو کہا تھا، بھیڑ کو نہیں کہا تھا۔ ڈسائپلز کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، فالوور آف کرائسٹ ان کے پاس یہ چیزیں ہیں۔ یوحنا کی انجیل 10ویں باب کی 8ویں آیت میں، بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ کیوں اس نے کہا؟ سال میں ایک مرتبہ میدانوں میں چرواہے چلے جاتے اور وہاں پر وہ غار کے اندر بھیڑوں کو رکھتے، غار کا دروازہ نہیں ہوتا، تو چرواہا کیا کرتا؟ خود مہانے پر کھڑا ہو جاتا، دروازہ بن جاتا، پروٹیکٹ کرتا۔ مسیح یہ کہہ رہا ہے، I am the door، میں دروازہ ہوں۔ کوئی گزر سکتا ہے مسیح میں سے؟ جی میرے مسیح سے تو نہیں گزر سکتا، تہاڈے دا نہیں پتا، کیونکہ ہم سب نے اپنے اپنے مسیح بنا رکھے ہیں۔ بلیو می، ہم سب کے اپنے خدا ہیں جو ببلیکل نہیں ہیں، بلیو می۔ اسی لیے ایک کتاب لکھنی پڑی، یور گاڈ از ٹو اسمال، تیرا بنایا ہوا خدا بہت چھوٹا ہے۔ بائبل کا خدا یہ قادر مطلق ہے، اسی لیے تو لکھا ہے حق تعالی، آل مائٹی گاڈ۔ یہ خدا جو تجھے پروٹیکشن دیتا ہے، یہ آل مائٹی گاڈ ہے، یہ چھوٹا خدا نہیں ہے۔ ان باتوں پر ایمان رکھیں اور آپ اقرار کریں، میں خداوند سے کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گھر ہے۔ آئیں بولیں اس بات۔